السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ الزانیۃ جو زنا کرنے والی عورت ہے، والزانی اور جو زنا کرنے والا مرد ہے، فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ سو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ اور تمہیں ان کے بارے میں اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ پکڑے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر تم اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اور لازم ہے کہ ان کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت حاضر ہو۔ سورہ النور کی آیت نمبر 2 کی تلاوت اور ترجمہ کیا ہے۔ اسلام میں زنا کی سزا سب سے پہلی سزا سورہ نساء آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے زنا کرنے والی عورتوں کے بارے میں 4 مردوں کی گواہی کے بعد انہیں گھروں میں بند رکھنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے یا اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے سبیل پیدا کر دے، کوئی نیا حکم نازل کر دے۔ اسی طرح زنا کا ارتکاب کرنے والے مرد اور عورت کو توبہ کرنے تک تکلیف دینے، ایذا پہنچانے کا حکم دیا۔ اور سورہ نور کی اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سبیل نازل کر دی، نیا حکم نازل کر دیا کہ کموارے مرد اور کمواری عورت کی سزا یہ ہے۔ صحیح مسلم میں 1690 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا انی قد جعل اللہ لہن سبیلا البکر بالبکر جلد 100 والنفی سنۃ والثیب بالثیب جلد 100 والرجم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے دین کے احکام سیکھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے سبیل پیدا فرما دی، نیا حکم نازل کر دیا کہ کموارہ کمواری کے ساتھ زنا کرے تو ان کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، اور شادی شدہ سے زنا کرے تو ان کے لیے 100 کوڑے اور سنسار ہے، رجم کرنا ہے۔ تو سورہ نور کی اس آیہ کریمہ نے سورہ نساء کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ سورہ نساء کے اس حکم کا تعلق معاشرے کے ساتھ تھا، لوگوں کے ساتھ تھا، اور سورہ نور میں یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان حکمرانوں کو دیا کہ جو بھی عورت یا جو بھی مرد زنا کا ارتکاب کرے، اگر ان کا مقدمہ تمہارے پاس لایا جائے جب وہ شادی شدہ نہ ہوں تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ شادی شدہ زانیہ اور زانی کی سزا رجم ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو زنا کرنے والے کا تعلق کسی بھی دین کے ساتھ ہو، مسلم معاشرے میں مسلم حکمرانوں کے تحت رہنے والے اگر کافر بھی زنا کریں گے اور ان کا مقدمہ جو ہے وہ مسلم حکمرانوں کے پاس لایا جائے گا تو ان کا فیصلہ کتاب و سنت کے مطابق ہی کیا جائے گا، جیسا کہ سورہ مائدہ میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور صحیح البخاری میں حدیث ہے 6841 نمبر پر کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آپ سے ذکر کیا کہ ان کے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا ما تجدون فی التوراۃ فی شأن الرجم، تم تورات میں رجم کے بارے میں کیا پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم انہیں ذلیل کرتے ہیں اور انہیں کوڑے مارتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے جھوٹ کہا ہے، تورات میں رجم کا حکم یقیناً موجود ہے۔ چنانچہ وہ تورات لائے اور اسے کھولا تو ان میں سے ایک بندے نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھا، جو اس سے پہلے تھا وہ بھی پڑھ دیا اور جو اس کے بعد تھا وہ بھی پڑھ دیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنے ہاتھ کو اٹھا، اس نے ہاتھ کو اٹھایا
تو اس میں رجم کی آیت موجود تھی، تو کہنے لگے اے محمد اس نے سچ کہا ہے، رجم کی آیت یہاں پہ موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنسار کرنے کا، ان دونوں کو رجم کرنے کا حکم دے دیا۔ تو مسلم حکمرانوں کے تحت کافر جو رہتے ہیں، ذمی کافر جو رہتے ہیں، ان کو بھی اگر انہوں نے ان میں سے کسی نے زنا کا ارتکاب کیا ہے اور ان کا مقدمہ مسلم حکمران کے پاس آیا ہے تو کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، ان کی بھی سزا یہی ہوگی جو مسلمان زانی اور زانیہ کی ہوگی۔ الزانیۃ کو الزانی سے پہلے لانے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عموماً زنا کی ترغیب عورتوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر ان کی طرف سے کوئی اشارہ کنایہ نہ ہو تو مرد کے اندر یہ جرت پیدا نہیں ہوتی۔ اشارے سے مراد ان کا نرم لہجے میں بات کرنا، بے پردہ گھومنا اور ہنس کر مسکرا کر بات کرنا، یہ ان کی طرف سے اشارہ۔ تو یہ اشارہ نہ ہو تو مرد کے اندر یہ جرت جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں 5096 نمبر پہ حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان پہنچانے والا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ فجلدو، جلد ان کا معنی ہوتا ہے چمڑا، تو اس لفظ سے علماء فقہا نے دو مسئلے جو ہیں وہ اخذ کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مارنے کا کوڑا جو ہے وہ چمڑے کا ہونا چاہیے، جو درمیان نہ ہو، بڑا سخت بھی نہ ہو اور بڑا نرم بھی نہ ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ مار کا اثر جلد تک ہی ہونا چاہیے، ایسی ضرب نہ ہو کہ جس سے جسم پھٹ جائے، بندے کا گوشت جو ہے وہ پھٹ جائے، زخم ہو جائے۔ اور یہ کوڑے جو ہیں یہ چہرے پر اور نازک حصوں پر جو ہے وہ نہیں مارنے چاہیے، بلکہ جسم کے الگ الگ حصوں پر جو ہے وہ مارے جائیں، اور اتنا پوری طاقت کے ساتھ ایک ہی حصے پہ نہ مارا جائے کہ اس کا گوشت جو ہے وہ پھٹ جائے، جسم پھٹ جائے، زخم ہو جائے، ہڈیاں نظر آ جائیں۔ ایسی سزا کسی بھی جرم کی اسلام نے جو ہے وہ مقرر نہیں کی، بلکہ اگر زنا کا ارتکاب کرنے والا کموارہ مرد 100 کوڑے برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کے لیے رعایت اسلام میں موجود ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ میں حدیث ہے 2584 نمبر پہ ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے بندے کے بارے میں فیصلہ کیا جو کموارہ تھا، اس نے زنا کا ارتکاب کیا اور 100 کوڑے کھانے کی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ لوگوں نے اس کی سفارش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو 100 کوڑے لگے تو یہ مر جائے گا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک کھجور کا خوشہ لو جس میں 100 ٹہنیاں ہوں اور وہ اسے ایک ہی ضرب لگاؤ، ایک بار مار دو۔ تو یہ اسلام نے رعایت اس کے لیے کی ہے جو بندہ 100 کوڑے کھانے کی برداشت اس کے اندر نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، کہ اللہ کے دین کے معاملے میں، یعنی اللہ کی مقرر کردہ سزا کے معاملے میں ان کے لیے کوئی نرمی نہیں پیدا ہونی چاہیے، کیونکہ بدکاروں پر رحم کرنا سارے اسلامی معاشرے پر ظلم کرنا ہے۔ پہلی امتوں کی تباہی کا سبب ہی یہ تھا کہ وہ اللہ کی قائم کردہ حدود کو جو ہے اس کا نفاذ نہیں کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن ماجہ میں 4019 نمبر پہ موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے تو یعنی ان کی سزا ضرور دی جائے گی، اور میں اللہ تبارک تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم انہیں پاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کسی قوم میں جب بھی فحاشی بدکاری عام ہوتی ہے جو ان میں اعلانیہ کی جائے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں جو ان کے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں نہیں ہوتی، اور جو بھی قوم ماپ تول میں کمی کرتی ہے انہیں قحط سالیوں، مشقت کی سختیاں جو ہیں وہ برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور بادشاہ کے ظلم کے ساتھ ان کی پکڑ ہوتی ہے، اور کوئی بھی قوم
اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتی ہے تو ان کے لیے آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے، اور اگر چپائے نہ ہوں تو بارش بالکل ہی ختم کر دی جائے۔ اور جب کوئی قوم اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کا عہد توڑتی ہے تو ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن جو ہے وہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، جو ان کے قبضے سے کئی چیزیں چھین لیتے ہیں، اور جن کے امراء اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے، نازل کیا ہے، اسے اختیار نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی لڑائی آپس میں ڈال دیتا ہے۔ یہ نتیجہ حدود اللہ کو معطل کرنے کا ہے، حدود اللہ کو چھوڑنے کا ہے، جبکہ حدود اللہ قائم کرنے سے بے حساب برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ، نرمی نہیں آنی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل سزا کے وقت کوڑے مارتے ہوئے یا یہ منظر دیکھتے ہوئے شفقت کا جذبہ بھی پیدا نہ ہو ان کے لیے۔ یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یہ فطری چیز ہے کہ بندے کے اندر جو ہے وہ شفقت، مہربانی اور ہمدردی جو ہے وہ پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نرمی پیدا نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نرمی پیدا نہ ہو کہ اللہ کی حدود کو نافذ ہی نہ کیا جائے، ایسی نرمی پیدا نہ ہو کہ اللہ کی حدود نافذ کرنے کی رکاوٹ کی جو ہے نہ نافذ کرنے کی سفارش کی جائے، یہ نہ ہو۔ یعنی جب اللہ کی حد، اس پہ حد کا فیصلہ ہو گیا ہے تو سفارش نہیں کرنی اس کے لیے، حکمران کے پاس یہ کہنے کے لیے نہیں جانا کہ یہ اس کو ہم اس کی سفارش کرتے ہیں، اس کو معاف کر دو۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری میں 6788 نمبر پہ ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اس طرح کئی اور کتب میں ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قریش کو مخزومی عورت کے معاملے نے فکر مند کر دیا، جس نے چوری کی تھی۔ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کون بات کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اسامہ بن زید کے سوا کون یہ جرت کر سکتا ہے؟ تو اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں بات کی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ کیا اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ ثم قام فخطب، پھر آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انما ضل من کان قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ گمراہ ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ انہم کانوا اذا سرق الشریف ترکوہ، جب ان میں سے کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، اور جب ان میں سے کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطع محمد یدہا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیں گے۔ تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو حد جو ہے وہ حکمران کے سامنے آنے سے پہلے آپس میں معاف کی جا سکتی ہے۔ ایسا جرم جس پر حد قائم ہوتی ہو، حکمران کے پاس آنے سے پہلے وہ معاف کی جا سکتی ہے، لیکن جب وہ حکمران کے پاس آ جائے، اس کا فیصلہ کر دیا جائے تو پھر معاف نہیں کی جا سکتی۔ نہ حکمران نہ اس کی سفارش کرنی چاہیے اور نہ ہی حکمران کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کو معاف کر دے۔ ابو داود میں 4376 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدود کو آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو، کیونکہ میرے پاس جو بھی حد آ جائے گی وجب وہ واجب ہو جائے گی۔ تو حکمران کے پاس جانے سے پہلے معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جب حکمران کے پاس فیصلہ چلا جائے، وہ حد کو قائم کر دے، فیصلہ کر دے، پھر نہ معاف کرنے کی سفارش کی جا سکتی ہے، نہ ہی حکمران کے پاس اختیار ہے کہ اس کو معاف کر دے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ،
جب ان کو سزا دی جائے، جب اللہ کی حد کو ان کے اوپر قائم کیا جائے، جب ان کو کوڑے مارے جائیں یا رجم کیا جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق مومنوں کی ایک جماعت وہاں پہ موجود ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی حدود کے دو مقاصد ہیں، ایک تو یہ کہ مجرم کو جرم کی سزا ملے، دوسرا یہ کہ وہ اس جرم کرنے والے اور دوسرے لوگوں کے لیے عبرت بنے کہ وہ دوبارہ اس کام کی جرت نہ کریں۔ اور اس لیے بھی کہ لوگوں کا وہاں پہ موجود ہونا کوڑوں کے علاوہ بھی ایک سزا ہے، کیونکہ کوڑوں کی سزا جو ہے، کوڑوں کی تکلیف جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، مگر رسوائی کا احساس جلدی ختم نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ لوگوں کی جماعت کے سامنے جو ہے وہ سزا دی جائے، اس کو اس کی رسوائی، اس کا احساس دیر تک اس کے اوپر رہے، اور دوسرے لوگوں کے لیے عبرت بنے، وہ اس کام کی جرت نہ کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی